آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں۔ آج ہے 26 فروری 2026 اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ یوکرین میں برٹش فوج بھیجی تو ہوگی بڑی جنگ، روس نے دی سیدھی دھمکی۔ روس بولا یوکرین کو ایٹم بم دے سکتا ہے یورپ، فرانس سے آیا سخت جواب۔ طالبان کا پاکستان کو الٹیمیٹم، بدلے کا کیا اعلان۔ ایران نے کیا ایٹم بم نہ بنانے کا اعلان، کہا اس صورت میں ڈیل فوراً ممکن۔ مڈل ایسٹ میں تیز ہوئی ہلچل، کئی ملکوں نے جاری کیا ٹریول الرٹ، اپنے لوگوں کو مڈل ایسٹ سے نکلنے کا دیا حکم۔ اور یمن کے لیے سعودی عرب نے بھیجی بڑی مدد، سرکاری ملازموں کے لیے دیے کروڑوں ڈالر۔ ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی ہیں کئی اہم خبریں۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، میں ہوں عادل خان آزاد۔ یہ ہے اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیل سے خبروں کا یہ سلسلہ۔ سب سے پہلے روس کی دو ٹوک وارننگ سن لیجئے۔ کہا ہے کہ یوکرین میں برٹش فوج کی انٹری کا مطلب ہوگا ایک بڑی جنگ کی شروعات۔ روس کی فورن منسٹری کی اسپوکس پرسن ماریا زخارووا نے آج سخت لہجے میں کہا کہ یوکرین میں برٹش فوج کی کسی بھی طرح کی تعیناتی جنگ کو ختم نہیں کرے گی بلکہ اسے اور لمبا کھینچ دے گی۔ زخارووا کا یہ بیان ان رپورٹس کے بعد آیا ہے جن میں فرانس اور برٹین نے سیز فائر کے بعد یوکرین میں اپنی فوج بھیجنے کی بات کہی تھی۔ کہا تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی، مان لیا جائے گا سب طرف سے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، تو ہم اپنی فوج بھیج دیں گے۔ روس کہہ رہا ہے نہیں، تب بھی نہیں۔ دوستو، برٹش ڈیفنس منسٹر جان ہیلی نے حال ہی میں ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ وہ یوکرین میں برٹش فوج تعینات کرنا چاہتے ہیں، لیکن روس نے ان کے اس تصور کو پوری طرح سے غلط قرار دیا۔ زخارووا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے صاف کہا کہ ہیلی کی یہ سوچ ایک غلط فہمی ہے۔ روس نے وارننگ دی ہے کہ ودیشی فوج کی موجودگی سے نہ صرف یہ جنگ لمبی ہوگی بلکہ اس میں اور بھی کئی ملکوں کے شامل ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا، جس سے ایک بڑے لیول کا فوجی ٹکراؤ، ایک ملٹری کنفرنٹریشن شروع ہو سکتا ہے۔ زخارووا نے اپنی پرانی بات دہراتے ہوئے کہا کہ یوکرین کی سرزمین پر موجود کسی بھی ودیشی فوج کو روس لیجٹمیٹ ٹارگٹ مانے گا اور ان پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے وہ کسی بھی ملک کی فوج ہو۔ اسی زمین سے ایک اور خبر۔ فرانس نے آج روس کے ان تمام الزامات کو بے بنیاد اور فیک نیوز قرار دیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ یوکرین فرانس یا برٹین کی مدد سے ایٹمی ہتھیار یا ڈرٹی بم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرانس کی ڈیفنس منسٹری نے اسے روس کی طرف سے پھیلائی جانے والی تازہ ڈس انفارمیشن یا پروپیگنڈا بتایا ہے۔ دراصل دوستو، جنگ کی چوتھی سالگرہ کے موقع پر روس کی فورن انٹیلیجنس سروس SVR نے ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا تھا۔ کل تھی چوتھی سالگرہ۔ SVR کا کہنا تھا کہ برٹین اور فرانس کا ماننا ہے کہ اگر یوکرین کے پاس ایٹم بم یا ڈرٹی بم ہوگا تو وہ روس کے ساتھ بہتر شرطوں پر سمجھوتا کر پائے گا۔ حالانکہ روس نے اس بڑے دعوے کے حق میں کوئی بھی دستاویزی ثبوت پیش نہیں کیا تھا۔ 24 تاریخ کو 4 سال اس جنگ کے پورے ہو گئے۔ ادھر نیٹو اسے ختم نہیں کروا پایا، ادھر روس یوکرین میں جو جیتنا چاہتا تھا وہ حاصل نہیں کر پایا۔ طالبان افغانستان نے پاکستان کے حملوں کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ افغانستان کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی سیکیورٹی کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بے گناہ افغانوں کا خون بہایا ہے۔ اپنے ہاں لوگوں کو سیکیور نہیں کر پائے، انہیں جواب نہ دینا پڑے، اس لیے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ طالبان کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد نے العربیہ انگلش کو دیے خاص انٹرویو میں پاکستان کے حالیہ ہوائی حملوں کو ایک شرمناک حرکت قرار دیا ہے۔ مجاہد نے صاف لفظوں میں کہا کہ افغانستان اس کا فوجی جواب دے گا۔ فوجی جواب کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ جنگ کی منادی جیسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فوجی جواب دے گا افغانستان، جس کی تفصیل فی الحال دوستو ابھی سیکرٹ رکھی گئی ہے، پوشیدہ ہے۔ دوستو، ایک طرف رمضان کا پاک مہینہ ہے اور دوسری طرف سرحدیں بارود سے مہک رہی ہیں۔ اگر یہ ٹینشن اسی طرح بڑھتی رہی تو پورے ریجن کی امن و امان کی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ دو ہمسایہ ملک ہیں افغانستان اور پاکستان، اور دونوں میں اس دور میں سب سے زیادہ ٹینشن دیکھنے کو مل رہی ہے۔ فلسطین چلتے ہیں۔ غزہ میں جاری سیز فائر کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ آج ایک اسرائیلی حملے میں 3 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، جس سے علاقے میں ایک بار پھر ٹینشن بڑھ گئی ہے۔ غزہ کے ہیلتھ آفیشلز کے مطابق نارتھ غزہ میں ہوئے ایک ہوائی حملے میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ حملے ہوئے۔
غزہ سٹی کے طفا علاقے میں اسرائیلی میسائل نے فلسطینیوں کے گروپ کو نشانہ بنایا، جس میں 2 لوگ مارے گئے، کئی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے فی الحال اس واقعے پر سیدھا کمنٹ نہیں کیا ہے۔ وہیں ساؤتھ غزہ میں بھی ایک الگ حملے کی خبر ہے۔ اسرائیلی ملٹری نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک ایسے شخص کو مار گرایا ہے جو ان کی فوج کے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔ ٹینک ہے ان کے پاس، ایڈوانس ویپن ہے ان کے پاس، اور عام لوگوں پہ گولی چلا دیتے ہیں کہ لائن کراس کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے حماس کے فائٹر بھی ہتھیار لے کر آ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کبھی بچے مار دیے جاتے ہیں، عورتیں مار دی جاتے ہیں۔ تو سوال پوچھا جاتا ہے کون کیسے خطرہ بنا ہوا تھا؟ اس طرح کی وارداتوں سے سیز فائر کی بات چیت اور بھی پیچیدہ ہو رہی ہے۔ اسپتال کے ذریعے دی گئی جانکاری کے مطابق زخمیوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے اور مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ایران کی چند خبریں لیتے ہیں۔ ایران کہہ رہا ہے کہ وہ ایٹمی سمجھوتا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، لیکن کیا امریکہ صرف ہتھیاروں پر بات کرے گا یا اس کی ڈیمانڈ کی لسٹ اور لمبی ہوگی؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ایران کی ڈیفنس کاؤنسل کے سیکریٹری اور آیت اللہ خامنئی کے خاص لوگوں میں شمار علی شمخانی نے آج ایک بڑا بیان دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ایران کی بات چیت کا اصل مقصد صرف یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے تو سمجھوتا فوراً ہو سکتا ہے۔ سمجھ لو، نہیں بنا رہے ہم ایٹمی ہتھیار، کبھی نہیں بنا رہے۔ شمخانی نے صاف کیا کہ ایٹمی بم نہ بنانا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے فتوے اور ملک کی ڈیفنس پالیسی کا حصہ ہے، اس لیے اس پر راضی ہونا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم ایٹم بم تو بنائیں گے ہی نہیں۔ دوستو، علی شمخانی نے یہ بھی بھروسہ دلایا کہ ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی کے پاس اس سمجھوتے کو فائنل کرنے کے لیے پوری طاقت، یعنی پوری اتھارٹی اور پاور اور سپورٹ موجود ہے۔ یعنی جس بات پر نقطہ رکھ دیں گے عباس اراغچی، وہی ایران میں طے مانی جائے گی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں ایران فوراً سمجھوتے کی بات کر رہا ہے، وہیں امریکہ نے گلف کے علاقوں میں اپنے جنگی جہاز اور اپنی فوجیں تعینات کر رکھی ہیں۔ امریکہ ایٹمی پروگرام کے ساتھ ساتھ ایران کے میسائل پروگرام پر بھی پابندی چاہتا ہے۔ ایران میسائل کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک اور خبر، مڈل ایسٹ میں لگاتار ٹینشن بڑھ رہی ہے اور اس بیچ کئی ملکوں نے اپنے ڈپلومیٹس اور اپنے باشندوں کو، اپنے سٹیزنز کو نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے بیچ بڑھتی کشیدگی کے مد نظر دنیا بھر کے کئی ملکوں نے، کئی ممالک نے اپنے ڈپلومیٹس کی فیملیز اور اپنے سٹیزنز کو مڈل ایسٹ کے ملکوں سے فوراً واپس آنے یا کہیں بھی جانے یا نکلنے کی ہدایت دی ہے۔ تازہ ٹریول ایڈوائزری کے مطابق فن لینڈ سمیت کئی یورپی ملکوں نے اپنی عوام کو ایران کا سفر نہ کرنے اور یمن کے ساتھ ہی لیبیا جیسے ملکوں کو فوراً چھوڑنے کو کہا ہے۔ دوستو، جنگ کی آہٹ کو دیکھتے ہوئے صرف یورپ ہی نہیں بلکہ آسٹریلیا، بھارت اور پولینڈ جیسے ملکوں نے بھی اپنے شہریوں کو ایران سے باہر نکلنے کی صلاح پہلے ہی دے ڈالی ہے۔ آسٹریلیا نے اسرائیل اور لبنان میں موجود اپنے ڈپلومیٹس کی فیملیز کو وہاں سے ہٹنے کا حکم دیا ہے، جبکہ امریکہ خود لبنان سے اپنے غیر ضروری سٹاف کو واپس بلا چکا ہے۔ اتنے ملکوں کا ایک ساتھ الرٹ جاری کرنا یہ بتا رہا ہے کہ کوئی کچھ نہیں بتا رہا، کچھ تو گڑبڑ ہے، جس کو لے کر ابھی سین پوری طرح سے کلیئر نہیں کیا جا رہا، کچھ چھپایا جا رہا ہے، جس کی بھنک حکومت کو ہے، حکومتوں کو ہے، بس عوام کو نہیں ہے، کیونکہ عوام کو اب بھی لگتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، اور میرا دل بھی کہتا ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ فارس کی کھاڑی یعنی پرشین گلف میں امریکہ کے بھاری فوجی جماوڑے اور بڑھتے تناؤ کے بیچ چائنا نے جمعرات کو ایک بار پھر سبھی فریقوں، سبھی پارٹی سے سیم برتنے کی اپیل کی ہے کہ یار تھوڑا سا آرام سے، صبر لازم۔ بیجنگ میں فارن منسٹری کی اسپوکس پرسن ماؤ ننگ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چائنا ایران کی صورتحال پر بہت باریک نظر بنائے ہوئے ہے۔ باریک نظر کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ دوستو، جب ماؤ ننگ سے سوال کیا گیا کہ کیا چائنا کسی بھی امریکی حملے کی صورت میں روس کی طرح ایران کا ساتھ دے گا، تو انہوں نے سیدھا جواب دینے کے بجائے ڈپلومیسی پر زور دیا۔ انہوں نے صاف کہا کہ چائنا انٹرنیشنل لیول پر کسی بھی طرح کی دھمکی یا طاقت کے استعمال کے خلاف ہے۔ چائنا کا ماننا ہے کہ تمام مسئلوں کا حل صرف سیاسی اور ڈپلومیٹک راستوں سے ہی نکلنا چاہیے۔ ہاں، تائیوان کے معاملے میں چائنا خود یہ بات بھول جاتا ہے، تبت کے معاملے میں چائنا یہ بات خود بھول جاتا ہے،
भारत के कुछ पार्ट्स को जब वो कब्जाने की नीयत से उसकी फौज आगे बढ़ती है तो ये बात भूल जाता है कि डिप्लोमेसी भी तो एक रास्ता है। चाइना अपनों के लिए कुछ और है अपने लिए, और दूसरों के लिए कुछ और है। यमन के लिए सऊदी अरब ने एक बड़ा ऐलान किया है। सरकारी मुलाजिमों के लिए सऊदी अरब ने करोड़ों डॉलर दिए हैं। यमन में जारी माशी बहरान यानी इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच सऊदी अरब ने एक बड़ी माली इमदाद, एक मदद का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने यमन की हुकूमत को 346.6 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 1.3 अरब सऊदी रियाल मुहैया कराए हैं ताकि वहाँ के सरकारी मुलाजिमों की रुकी हुई तनख्वाहों की कमी को पूरा किया जा सके। 1.3 अरब रियाल को भारतीय करेंसी में कर लीजिए। दोस्तों, ये रकम सऊदी अरब की शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के हुक्म पर सऊदी प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यमन के ज़रिए दी गई है। इस इनिशिएटिव का असल मकसद यमन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना और सरकारी इदारों को मजबूत करना है। फिलहाल ये थी कुछ खबरें, और उम्मीद ये करता हूँ कि चुनी हुई खबरें आप तक साफ से पहुँचा दी, ज़्यादा इधर उधर नहीं भरा, तो आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।